بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کا دن ہے، روز اربعین بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم معرفت امام زمانہ کے حوالے سے کچھ بات کریں، آئیں سب سے پہلے مل کر امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وحب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاہ وخیرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور ہم جمعہ کا دن کس نام سے جانتے ہیں، کس ہستی سے جانتے ہیں؟ اپنے آقا و مولا ہمارے وقت کے امام زمانہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن میں بہت سارے اعمال ہیں، اور میں ہمیشہ تاکید کرتی ہوں کہ آپ کوشش کریں جمعہ کے دن دعائے ندوہ ضرور پڑھیں۔ بہت پیارے الفاظ ہیں اور بہت پیارے اس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر ہم ہر کا ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین کہاں ہیں، امام حسن کہاں ہیں، حسین کے اولاد کہاں ہیں، پھر ہم آگے کہتے ہیں کہ جو انبیاء کے وارث ہیں وہ کہاں ہیں، اور پھر ہم آگے ایک جگہ پہ وہ حصہ آتا ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ یا ابن الحسن میرے لیے بہت مشکل ہے، یا امام زمانہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں پوری دنیا میں ہر چیز دیکھ سکتی لیکن میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو دعائے ندوہ میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کو بتاتے ہیں کہ ہم ہر روز آپ کو یاد کرتے ہیں، اور جمعہ کا دن کیونکہ آپ سے منسوب ہے ہم بہت زیادہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کو بھی پتہ ہے کہ جمعہ کے علاوہ آج ایک اور مناسبت بھی ہے جمعہ کے دن میں، وہ کیا ہے؟ آج یوم اربعین ہے، اربعین کا دن ہے۔ اربعین کا کیا مطلب ہے؟ 40، اور اربعین 40واں ہے آج امام حسین کا۔ 40 جو عدد ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور کافی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جیسے 40 دن تک یہ عمل کرو، 40 دن تک نماز پڑھتے رہو، آپ کی نماز کبھی ترک نہیں ہوگی، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ لیکن آج ہم نے عدد 40 نمبر کے بارے میں ذکر نہیں کرنا، آج ہم نے اربعین حسینی کا اور امام زمانہ سے تعلق ذکر کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے اربعین کا تعلق ہو سکتا ہے امام زمانہ سے، کیونکہ جو ہمارے امام حسین سے شروع ہوا ہے وہ 100% وہ کام امام زمانہ تک پہنچے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں فوج، یا ہر ملک اپنی جو فوج کی طاقت دکھانا جاتی ہے کیا کرتی ہے؟ آگے ایک بہت بڑا سا گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر الگ الگ طرح کی پسٹلز، میزائل وغیرہ ہر طرح کی ٹیکنالوجیز دکھاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ کیوں دکھاتے ہیں، لیکن اب پتہ چلتا ہے اس لیے دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم بہت پاورفل ہیں، ہم آگے ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے ایران کے میزائل کے اکثر نمائش لگائی جاتی ہے، دکھائے جاتے ہیں دنیا کو کہ سب کو پتہ چلے کیسا پاورفل ملک ہے، اور اسرائیل کے آگے اور دشمنوں کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، یا پاکستان کے میزائل، یا پوری دنیا میں اسی طرح اپنی پاور دکھائی جاتی ہے۔ تو اربعین حسینی بھی جو ہم مشی کر کے جاتے ہیں مولا حسین کے حرم تک، اب تو ماشاءاللہ ہر ملک میں مشی ہوتی ہے، ایک امام بارگاہ تک، ایک امام زادہ تک، ایک ولی تک ہم مشی کر کے جاتے ہیں۔ تو کس لیے جاتے ہیں؟ کہ ہم دنیا کو دکھائیں اپنے امام زمانہ کی پاور، کہ جو دشمن ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اچھائی، انسانیت، شیعت، مسلمان ختم ہو گئے ہیں، ان کو ہم دکھاتے ہیں کہ اصل پاور کیا ہے، اور کتنے سارے لوگ ہیں جو امام زمانہ کے لیے کھڑے ہیں۔ اور جب ہم چلتے ہیں ہم اس نیت سے چلتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی محبت میں آ رہے ہیں، اور جب لوگ دیکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، صرف ہمارے چلنے سے ڈرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی ساری پبلک صرف ایک امام کے فرمان پہ چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے امام حسن عسکری کے حدیث ہے جس کے اندر اس میں سے 5-6 مومن کی نشانی ہے، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو زیارت اربعین پہ جاتا ہے، جو اربعین کی زیارت پڑھتا ہے۔ تو ہم ایک امام کے کہنے پہ
ایسے گھروں سے باہر نکل کے جب ہم چل سکتے ہیں، اگر ہمارے امام زمانہ بلائیں گے کیا ہم ان کو لبیک نہیں کہیں گے؟ اور دوسرے 40 کے ایام کی جو ہم مشابہت دے سکتے ہیں امام زمانہ کے دور سے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے، جب کوئی چھوٹی سی بچی یا چھوٹا سا بچہ جب گھر سے نکلے گا تو ڈرے گا نہیں، یا جب کوئی خاتون اکیلی گھر سے نکلے گی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ کوئی اسے تنگ کرے گا، یا جب کوئی انکل باہر نکلیں گے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اگر میں گر گیا ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ 40 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اکیلی خاتون بھی آتی ہے وہاں واک کرنے کے لیے، اور ایک بزرگ شخص بھی آتے ہیں واک کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں سب کو کھانا کھلاتے، نہیں پوچھتے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ تھکے ہوئے تو آپ کے پاؤں بھی دباتے ہیں۔ ہمیں عام دنوں میں پاؤں دباتے ہوئے الجھن ہوتی ہے، اتنی گرمی میں مٹی والے پاؤں لے کے ہم مالشیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، خدمت بھی ہو رہی ہوتی ہے، کس وجہ سے؟ امام کی محبت میں۔ اور جب امام زمانہ آئیں گے تب بھی ایسا خوبصورت دور ہوگا انشاءاللہ، ہر ٹائم پہ، صرف ایک 40 کے خاص میں نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے امام کتنے ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم 40 میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف مولا کی تھوڑی سی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے والا کیسے، ہمیں وہ شخص اچھا لگتا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے پیر دبانا، اس کو کھانا کھلانا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ویسے ہی اگر ہمارے دل میں یہ محبت اور زیادہ ہو جائے تو ہم ہر مومن کو اسی نظر سے دیکھیں گے، یہ نہیں سوچیں گے یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ عام نوکری کرنے والا ہے، یہ گھروں میں کام کرنے والا ہے، یا یہ پروفیسر ہے۔ ہمارے لیے سارے برابر ہو جائیں گے، ہم صرف ایک معیار رکھیں گے ان کو جج کرنے کا، وہ کیا ہوگا؟ امام حسین، امام زمانہ کی محبت۔ اور یقین ہے کہ امام حسین کے ایام سے ہی ہم امام زمانہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف بڑے جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی جاتے ہیں، انشاءاللہ جو نہیں گئے وہ جلد از جلد جا سکیں، اور جو گئے انہوں نے دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ماں باپ چلاتے ہیں، 2 قدم بھی چلاتے ہیں، اس وجہ سے کہ امام زمانہ کی محبت میں، کہ امام کو دکھا سکتے ہیں مولا یہ دیکھیں ہمارے فوجی ابھی تیار ہو رہے ہیں، آپ کے فرینڈ ہم لے کے آ رہے ہیں اس راستے میں، تاکہ وہ امام حسین کے دوستوں کو پہچانیں، امام حسین کی محبت کو پہچانیں، تاکہ وہ اپنے امام زمانہ تک پہنچ سکیں۔ تو کیونکہ 40 کا دن ہے تو ایک معجزہ بتاتی چلوں 40 کے ایام کا، کہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ امام زمانہ کی محبت اور امام حسین کے محبت میں جو ہم خلوص سے چلتے ہیں وہ ہمیں کیا اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کے ایک چھوٹے چھوٹے بیبیز تھے، انہوں نے یعنی 1-2 سال کے بچے تھے، کہہ رہے وہ اپنے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کے ایام ایسے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہر سال وہ مکیب لگاتے تھے، زائرین حسینی کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن اس سال ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ زوجہ سے کہ میں معافی چاہتا ہوں لیکن اس سال زائرین کی خدمت نہیں ہو سکے گی۔ تو زوجہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو یہ بہت یعنی ایک ٹینشن میں آتی ہے، ایک پریشانی میں آتی ہے کہ امام حسین کیا اس سال ہم سے خدمت نہیں لیں گے؟ کیا آپ کو ہماری خدمت پسند نہیں آتی زائرین کے لیے، جو اس سال آپ ہمیں اس راستے میں زائرین کی خدمت کرنے نہیں دے رہے؟ کہہ رہے اتنا سوچ رہی تھی، اور ادھر سے کہتے ہیں کہ ایران سے ایک خاتون نکلی واک کے لیے، ایک 6 مہینے کا ان کا بچہ ہے، اور ماں ویل چیئر پہ اور ویل چیئر چلا رہی ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا، جیسے میں نے کہا تھا کہ 40 میں ہر کوئی کوشش کرتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرے، تو وہ شخص ملا، کہتے ہیں کہ اے خاتون آپ تھک گئی ہوں گی، ویل چیئر مجھے پکڑا دیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون نے ویل چیئر اس شخص کو پکڑائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کربلا کے راستے میں چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، کہہ رہے چیکنگ سے گزرے، اور کیونکہ وہ شخص جینٹس والی سائڈ سے نکلا، تو کہہ رہے ہیں وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں باہر نکلی تو مجھے وہ جو شخص تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا، نہ مجھے ماں نظر آئی۔ کہہ رہے میں بھاگی ایرانی ایجنسیز کے پاس، اور جو یعنی یہی گم شدہ لوگوں کو جو گم ہو جاتے ان کو ڈھونڈتے ان کے پاس گئی، تو ان سے کہا تو کہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کتنے سال کا بچہ آپ کا؟ کہہ رہے 6 مہینے کا۔
وہ شخص جو کہ کہتے ہیں ہم نے سنا تھا 3 سال کے بچے گم ہوتے ہیں، 8 سال کے بچے گم ہوتے ہیں، کیونکہ بھاگتے ہیں کھیلتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ تو چل بھی نہیں سکتا، کیسے گم ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں میری ماں کی گود میں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تو وہ شخص اتنا پریشان ہوتا ہے، کہتے ہیں ماں تو بہت پریشان ہوئی جب اتنا چھوٹا بچہ گم ہوا۔ کہتے ہیں آپ ریلیکس رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی ماں کو فون کر دیں گے، ابھی آپ ماں کا نمبر دیں، مل جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ عورت اور زیادہ رونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ آغا میری جو ماں ہے وہ نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، اور اس کے گود میں میرا بچہ تھا، میں کیا کروں گی؟ کہہ رہی ہے کہ یہ عورت 3 دن تک اپنے بچے کو ہر جگہ ڈھونڈتی رہی، لیکن اس کا بچہ نہیں ملا۔ ساتھ جس ایجنسی کے پاس گئی تھی انہوں نے بھی اس کی کافی مدد کی۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ پہنچے، مولا عباس کے حرم کے پاس آئی، تھک ہار کے ایک دم اسے شک پڑا کہ ویل چیئر پہ ایک خاتون ہے اور ایک عرب عورت ہے جس کے گود میں ایک بچہ ہے۔ تو جب آگے بڑھی تو دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ ہے اور سکون سے سو رہا، اور ماں صحیح سلامت بیٹھی ہے۔ کہہ رہی یہ خوشی سے بچہ اس نے گود میں اٹھایا، یہ رونے لگ گئی، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جو ایجنسی والے تھے ساتھ، وہ شخص کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، وہ عرب خاتون سے مجھے عربی آتی تھی، میں نے بات کی تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو یہ بچہ یہ عورت کیسے ملی؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ عورت کہتی ہے کہ میرا مکب لگانے کا ارادہ تھا، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو میرے شوہر نے مجھے منع کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں میں بہت پریشان ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین اور مولا عباس آئے اور کہتے ہیں کہ اس سال مکب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا ایک 6 مہینے کا زائر آ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کہہ رہے میں خواب سے اٹھی، بہت پریشان ہوئی۔ کہ پھر اگلے دن میں نے پھر یہی خواب دیکھا۔ کہہ رہے پھر میں باہر نکلی، ہر جگہ ڈھونڈنے لگی، مولا میں آپ کے 6 مہینے کے زائر کو کیسے ڈھونڈوں گی؟ کہہ رہے کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی۔ کہہ رہے جب میں پہنچی تو مجھے مولا عباس کے حرم کے پاس ایک خاتون ملی، ویل چیئر پہ، ساتھ ایک چھوٹا بچہ ملا۔ کہہ رہے میں اس بچے کو گھر لے کے گئی، کھانا کھلایا، اس کے کپڑے بدلوائے، اس کا خیال رکھا۔ تو کہہ رہے اور روز میں اس کو ماں کو اور بچے کو میں لے کے یہاں آتی تھی کہ اس کی ماں پریشان ہو۔ تو کہہ رہے آج 3واں دن تھا جب اس بچے کی ماں ملی۔ تو آپ یہ دیکھیں امام حسین ایک چھوٹے سے بچے سے بھی غافل نہیں رہتے۔ تو اگر ہم بے شک ہم نہیں جا سکے، یقیناً ہمارا دل مشی میں پہنچ گیا ہوگا، تو ایسے ہمارے مولا ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اور ہمارے امام زمانہ بھی وارث خون حسین ہے، وارث امام حسین ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً ہم بے شک 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، بے شک 100 کے ہوں، لیکن امام زمانہ کی ہمیشہ خاص نظر کرم ہمارے شامل حال رہتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ خالص ہوں، ہم بھی ان سے اتنا ہی محبت کریں جتنا وہ ہم سے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم ان جیسے تو محبت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا ان کی وہ باتیں مانیں جو انہوں نے کہی ہیں، جو ان کے دوست ہیں ان سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، تو یقیناً امام زمانہ بھی ہم پر نظر کرم رکھیں گے، کیونکہ مولا ہمیں کسی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم ہیں جو اپنے امام سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، یا علی۔